واقعی ہے جنگے بدر دی لڑنا شاہ جی اسلام کے ٹوٹل سپاہی 313 سے لیکن ان 313 نے 1000 کافروں انج پنجے جکن پنجنے لہا جنہوں دین پیارا ہے بازن بار کر جاؤ تو سبحان اللہ شاہ جی میں جملہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں بہت توجہ ذہن حاضر رکھنا مچل جاؤ گے میں جملہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں اور اس جملے سے صرف اونا مومنہ بول رہے ہیں جنہیں صرف مومن نہیں خیرت مند مومن جملہ تھی ایک درویش ہے یہ انہاں کو جناب یہ بالکل یہ بڑے پیار ہے اب آبی سی وقال جملہ یہ کہ 313 اسلام کے ٹوٹل سپاہی سیفی صاحب کے مقابلے اندر بہت پرست مشرق انہاں کی پتہ اعتراض کی اسی 1000 تو زیادہ اے عام جٹ بندی آندی ہوندے نے ایک ایک تے دو انجینئر ایک ایک تے دو اے عام لفظ بولیا جاندا ہے لیکن ایتھے غور کرو ایک دے مقابلے دو نہیں تین نہیں کنے نے بولو تین کافر نہیں تے مقابلے میں ایک نبی دا نوکر ہے بہت توجہ کرنا اور انہاں 313 1000 کافران انج پنجے ہے جکر پنجنے دا سترہ دے ٹوٹے کیتے جنہاں نو چستی ہوندی ہے بار کر کے کو سبحان اللہ 70 کافران فاصلے جہنم کی بابا جی علاقے والے 70 کافران دے ٹوٹے جدوں انہاں دے ٹوٹے ہو گئے نا تے نبی کریم نے فرمایا انہاں نو گڑے وچ سٹو کتے سٹو گڑے وچ گڑے وچ جدوں سٹیا گیا تے حسین دا نام گڑے دے کنارے تے کھڑے ہو کے نا انہاں 70 کافران دی ڈیڈ باڈیاں مخاطب کر کے میرا میٹھا رسول پتہ ہے انہوں نے کی فرماندے نے جو میں آندہ سا سچ نہیں کمال کمال پتہ ہے حضور کیا کہتے تھے ان سے کہتے تھے شرک سے باز آ جاؤ اسلام غالب آئے گا لیکن مکے کے وڈیروں کو اپنی پاور پہ ناز تھا انہیں اپنے قوت بازو پہ ناز تھا انہیں یہ نہیں پتا تھا جو بات مستحق کی سوال سردی کر جاتی ہے وہ فرش پہ بھی بندی ہوتی ہے وارش پہ بھی اللہ اکبر کبیرہ وہ جملہ اتنا بڑا قیمتی کہنے لگا اور تو سمجھ جانا 70 کافر انہوں نے نبی دے 313 غلامہ نے قیدی بنایا انہاں 17 کی بنایا قیدی اچھا جو قیدی بنایا نا قیدی حضور کی بات میں پیش کرتے گئے تے حضرت عمر نے میرے آقا فرمانے نے انہاں کی کرنا ہے اللہ اکبر عمر نے سونے کبھی میں نے اجازت دو میں نے ٹوٹے نہ کرنا میرے آقا نے پھر اپنے لنگوٹیے یار ابو بکر بدلے کیا میں اس ابو بکر کا نام لیا ہے اللہ دی قسم جدے بارے قرآن آج بھی آندا ہے ابو بکر نبی دا یار اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا چشتی صاحب انہاں نوں چھوڑ دیو تواڈی یہ تقریر ساری تواڈی انہاں دی نظر ہو جانی تسی انہاں نوں غالب کرو گے نا تے پھر تواڈا انداز میرے تے غالب آ جاتا ہے جو تھوڑا نہیں تے ذہن حاضر رکھو ایک بار نعرہ حیدری ہم جملے بات کرنا شمع رسالت پروانہ جی عمران خان دیاں تقریراں قوم برداشت کرنے دی تے درویش دی ذات بھی برداشت کرنا سمجھ آئی جی کہ نہیں کرنی میں قربان جاواں اے جو دھیان کرو تو ہم بڑا مزہ آئے گا بڑے پاکمال لوگ بیٹھے ہوئے اچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی کا لنگوٹیا یار ہے آئے آئے اللہ دی قسم جے ابو بکر وہ ہے جب ابو بکر کی حقانیت کا معاملہ آیا نا تو پھر پتہ کیا ہوا میرے آقا نے کہا صدیق گواہ تو لا یہ 5-6 بندے تمہارے مخالف ہیں ابو بکر گواہ تو لا جب گواہی کا معاملہ آیا کائنات کے رب نے آخر سونے میں ابو بکر دا گواہ یہ میرا مضمون نہیں میں اس ٹاپک میرا نہیں لیکن میں ایک نقطہ تو سنا لگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ دا بچپن نبی نامی لڑکپن نبی نامی جوانی نبی نامی بڑھاپا نبی نامی غارہ وچ نبی نامی بازار وچ نبی نامی توجہ کرنا جنگ وچ نبی نامی امن وچ نبی نامی یہ تو پتہ ہے نا جتنا بندہ زیادہ رہے وہ رنگ چڑھ جاتا ہے رنگ چڑھ جاتا ہے توجہ کرنا
من اللہ صبغہ کہ ابو بکر تے پتہ کینا نہ لیا تباہی جان اللہ باسمہ مسیرات جمع دینا اللہ کی وقت سیدنا صدیق اکبر دے پتہ میرے رسول کا نام کیوں چلے اور بڑا چانیاں والے ہو ارے جو ہجرت کر کے سرکار دے نال ابو بکر آئے نا مدینے تھا تے بارڈر کراس کیتا جڑا پہلا یسر سی حضور دی چاچی نے قدم رکھیا ارے او مدینہ بن گیا جڑے مدینے دے لوگ نے نا وہ پہچان نہیں سکتے آپ کا کون ارے رب کا کون سیدنا صدیق اکبر نے رب کے کعبہ کی قسم چکھ کے دیکھا کہ مدینے کے لوگوں کو آپ کا کون کی پہچان رہے تو ابو بکر نے اپنی چادر مصطفیٰ کے سارے عمل پہ آپ کا کھڑے ہو کر ان کو بتا دیا میں نوکر ہوں میرا آقا محمد تکبیر تحقیق حاضری سیدی مرشدی اہل بیت حقدارو نمازاں قیام کرن والے ہو انہاں قیدیاں وچوں ایک قیدی ایسا وہ جو ہے ایدے تے اندر جڑا کیوں ٹرن لگا کہ انہیں اپنی بیوی دے بند کمرے دے اندر ٹویا کڈیا ٹویا کٹ کے زندگی دی جمع کنجی وچ رکھی اوتے پائی مٹی انہاں دا نام ہے عباس کہ حضور دے چچا اپنی بیوی نو پتہ کی میں مسلماناں دے خلاف لڑن چلیا جے میں مری جاواں نا تے اے جمع کنجی تیرے کم آئے تے جے میں بچ گیا تے کبھی میں ویسے واپس آ جانا تے جدوں ایک قیدی بن کے میرے نبی نے بھولے تے آیا کہ تو سیدنا صدیق اکبر نے رائے پتہ کی دی حضرت ابو بکر آپ نے سنیا کہ جتنے کافر قیدی ہیں نا انہاں نوں مار دے میری رائے ہے جیڑا بندہ انہاں چ پڑھیا لکھیا ہے ان کریم واسطے ارے جھوٹی لا دیو کہ جڑے دوجے نے نا انہاں کول عرب دے رواج دے مطابق فدیہ لے کے نا انہاں نوں رہا کر دیتا جائے آزاد کر دیتا جائے یہ جدوں سیدنا صدیق اکبر نے رائے دی میرے نبی نوں ابو بکر دی رائے بڑی پسند آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو بلکہ تہاڈا اگر ایتھے ذہن حاضر ہوے نا جڑے پیور مومن ہو میں انہاں نوں ایک گل سنان لگا اللہ اکبر میرے نبی نے پتہ ہے رائے کیوں منگی اللہ نے خود جان نو آکھیا سی کملی والے آ مازا دے کاجر والے آ بشاف بھی ہوں فی الامر جدوں بھی کوئی قدم اٹھاؤ نا ابو بکر عمر بلال حبشی جابر بن طلحہ سعد بن ابی وقاص انہاں اپنے صحابہ کو رائے لیا کرو مشاورت کریا کرو رائے اور صحابہ دی ارے سوچ اتنی بات ہے صحابہ دی فہم و فراست عالم دیکھو کہ جنہاں دی فہم و فراست خدا بھی ناز کرتا ہے تے سونا مصطفیٰ بھی ناز کرتا ہے اور ایک پوائنٹ پر غور کرنا اب آپ اس وقت یہ میں لفظ لازمی کہنے ساتھ وہ کی وجہ ہے چند ارے جڑے بھنگی دلچسپی اب آپ اس وقت جنہوں اپنے آپ کی روشنی کوئی سیدنا صدیق اکبر کی توہین ارے کوئی اب آپ اس وقت حضرت عمر کے بارے بکواسات اشیاء زبانہ ٹکڑے کر کے انتیاں دے کے سوچنے آگے جڑی سوال نبی نے صحابہ کے بارے ارے ہم تو لفظ بولے گی وہ بجائے توجہ کرنا یہ وہ جماعت ہے جنہیں والے رب نے آکھیا ربی اللہ لوگوں سن لو میں صحابہ کا لازمہ محمد صحابہ کہنا چشتی کو دکشن لیو مجھتی کو خادری ہو شور بدلی ہو آج میرا ذکر عظمت صحابہ کی آج میرا ذکر مولا حسین کی عظمت یہ میں مشغول رکھ کے چلنا ہے مولا حسین کا مقام مولا حسین کی شان مولا حسین کی رحمت سنو میں چل جاؤں گے اور راس جدو قیدی بن کے میرے نبی کی بارگاہ میں چاہے نا کہ میرے آقا نے فرمایا اپنے چچا بات سنو کہ تسی بھی فدیہ دیو اسی پر چھوڑ دینے کہ حضرت عباس حالت کفر میں میرے آقا نے پتہ کیا نے جی میرے کو بھی شاہی کو نہیں اگر ہوتی مکے میں چھوڑی میں منگوا کے وہاں دے کے جان چھڑا لیتا اور بڑا چالیاں والے ہو کتاباں میں موجود ہے میرے نصرت پیر محمد کرم سالدری سیام رحمت اللہ علیہ شام نبی سے لکھے ہیں جدور نبی کا پاس میں نہ کیا محمد میرے پلے کو چیز ہوتی میں مکیوں کو کرا کے دے کے جان چھڑا لیتا اینی تنکی کی نال اگر میرے پلے شاہی کو نہیں حضور مسلمہ پہ اللہ کا تکو تاکم دے اللہ میرا نبی مسلمہ آیا حسین کے نامہ نے فرمایا
کوئی شاید وہ کی دولت جڑی مکے کی زمین میں دعوت کیا بنی بہاؤتی سینیکہ کا مطلب آج میں خاضی کے نوکرانوں خاص فرارے لوگوں رب کعبہ کی قسم جب میرے آقا نے فرمایا عباس اگر تیرے گھرے کوئی چیز نہیں وہ کی درمال ہے جب مکے کی زمین میں دعوت کیا ہے عباس کی تصویر کیا پڑی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مجھے اپنا قلبہ پڑا توجہ جب کیا میں اپنا قلبہ پڑا میرے آقا نے فرمایا عباس میں تجھے قلبہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی نبی کا سبھی حضرت عباس طلب کیا میں مکے میں تھا آپ مدینے میں تھے میں نے جو کہا مکے میں کیا اس کی خبر آپ کو مدینے ہوگی جن کو خیروں کی بڑی خبریں ہیں انہیں وفاداروں کی بڑی خبریں ہیں شان صدیق اکبر زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ اجاری شاہ صاحب نے نعرہ ماری ہے حالانکہ عظمت صحابہ میرا عنوان نہیں میں مصحابی علی بیت بیان کرنے کے عرب کربلا العفسی بیان کرنے کے لیکن اے جڑے کسی طرف عمر صحابہ کا ذکر سن کے اور اے بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا کی بات کرنے جملہ بولی ہے انہاں پتہ ہے کہ سونیاں مازہ دے قادر والی میں جڑا کم مکے دے اندر کیتا ہے پوری خبر تو مدینے وچ ہو گئی ہے ارے منڈی بہت دن دے لوگو عباس طرف کے رنگے نے جنہاں نو خیرہ دا اتنا پتہ ہے انہوں دور پڑا والے ہیں کتنیاں خبر آنیاں بیس خبر کر دے بیس وقت آتا چلا رہے ہو ایک ہے میں کیوں نہ کمان بھانی یا نبی دیا یارا بھانی یا نبی دیا بڑی مہربانی میری تقریر کی اصل خوراک ہوگی کہ عقیدہ میں مسائل سے پڑھنے لیکن ایک جن کو صحابہ کا عقیدہ پیارا ہے وہ میرا ساتھ دے گا اور شادی میں آپ کے قدم پہ ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں یہ جو امت محمدیہ ہے نا اس کا بانی کون ہے جناب عمر نہیں عمر فاروق اعظم ضرور ہے لیکن امت محمدیہ کے بانی جناب عمر نہیں امت محمدیہ کے بانی جناب عثمان غنی نہیں امت محمدیہ کے بانی جناب حضرت بلال نہیں امت محمدیہ کا بانی پتہ کون ہے جناب سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ اب سنو ادھر میری طرف توجہ کرنا ابو بکر نے نبی کی امت کی بنیاد رکھی جو میں آپ جملہ کہنے لگا ہوں حضرت ابو بکر نے پتہ بنیاد کس چیز کی رکھی تھی نبی کا علم غیب تھی سبحان اللہ پھر فرض کوئی آپ کو سبحان اللہ اسی اس نبی دے نوکر نہیں جڑے دیوار کے پیچھے نہیں جان دے اسی انہاں دے نوکر جنہاں حسین دا گلا چوم کے تے رو کے آکھیا سی یہ میری دھی زہرا میں تاں گلا چوم کے رونا اس میرے نواسے دے گلے تے یزیدیاں دے خنجر چلنے اللہ اکبر کبیرہ شمع رسالت پروانو باخبر نبی دے ارے غلام کی اونچی بیٹھی ہو صحابہ نہ مفہوم کرنے والی ہو امام الانبیاء نے یاری والی ہو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ ارے غلامو جو میرے نبی نے نام فرمایا نہیں میری دیدارا میں پاک گلا چون کے رونا اس گلے دے یزیدیاں دے خنجر چلنے نے اب آپ دی وقاروں سے سیدہ زہرا پاک میاں نے پوچھی کیا تُسی اس سے موجود نہیں ہو گے میرے نبی نے بتا کہ فرمایا سینی میری دھی زہرا نہ میں ہوں گا نہ تو ہویں گی نہ ہوشی شیر خدا دا کلی زین بروندی اسی جدو تک سی حال برا میرے مسلمان بھائیو آج لباسے رسول دی کانفرنس رکھنے کرنے والی ہو آج مولا حسین دی امہ دے ترانے پڑھنے والی ہو اب آپ جی بتاؤ میں جنگی بدر دا نام لیا اب آپ جی بتاؤ جنگی بدر دلر ایک میرے نبی دا غلام شاہی وہ دی ارے لوگ دی تلوار ٹوٹ گئی میرے آقا دی بارگاہ دے نہ آیا وہ دا محمد رضی اللہ شاہی حضور دے خیمے دے نہ آیا سرکار کے خیمے دے نہ آیا حضرت اللہ شاہ نے سونیا مازہ دے قادر والیا آمینیاں کونا والیا میں کافرانا لڑ رہا سا لڑدیاں میری لوئی دی تلوار ٹوٹ گئی ہے ارے بارا چامیاں والی ہو سید شبیر شاہ سامنی دعوت دیوان والی ہو قسم محبہ نے ارے مصطفیٰ کریم دے کار کو حضرت اللہ شاہ نے میرے نبی دی
کی بارگاہ میں دامن پھیلایا صحابی رسول اللہ کی قسم سے دامن پھیلا کے زبان ہاتھ پتہ کیا میں نے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ان میں آگے نہیں جانا ساڈا نبی مردہ نہیں میں ٹھمکے کی چوٹ پہ رہا دامن پھیرانا تیرا کام ہے تیریاں خواہشاں پوریاں کرانا زہرا پہ بابا میرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تو ہاتھ چلے والے آزادے قادر والے حامیاں گناہ والے آج اسی تیرے بوئے دے سوازی بڑھ کے آیا تیرے نباسیاں دے کمی بڑھ کے آیا سوڑیا تیری آل دے نواسی بڑھ کے آیا یہ جتنے آئے نے اٹھن بعد جندر اینا دیاں چھوڑیاں رحمتنا پہلا مالا مال فرما دے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے سن لو جس صحابی سے روزہ مکمل نہ ہو سکا راستے میں توڑ دیا اس کی بگڑی پتہ کس کے در پہ بنی ہے حسین کے نانا کی طرف جس علی کی نماز اثر رہ گئی سورج ڈوب گیا رب کعبہ کی قسم اس علی کی خواہش تھی قضا نہ ہو ادا ہو تو پھر علی کی تمنا کو پورا کس نے کروایا زہرا کے بابا آگے سے بکار سنہ رسالت کے فرمانو میرے نبی سے مخالف کرنے والوں مجھے اتنا کیوں کہنے دو جو علی کی نماز اثر کے لیے جو سورہ وقت سے پہلے میں کما سکتے ہیں وہ تیرے دامن کو بھی رحمت سے مالا جنہوں سمجھ آئیے کچھ مور پیدا ہو جائے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا آؤ میرے نبی نالوں خواہد کرنا لیو تو تواڈے ذہن اندر ہوئے گا تھوڑا پیچھا پتہ نہیں کدے جا رہے ہیں ہوں تو سمجھ آئے گی میں کی تواڈے واسطے پیغام لے کے آیا اب آپ نہیں بتا حضرت اوکاشا میں جنہوں میرے آقا کو تلوار مانگی ہے نا اب آپ نہیں بتا میرے نبی دے خیمے میں تلوار کوئی نہیں سی ارے ساتھ تلوار سا ایک کو ٹوٹ گئی دوسری مصروفے جنگ نے امام الانبیاء میں جنہوں غلام دی عرض سنی ہے نا کہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اوکاشا کہ تو مدینہ دور میں کی کرو ارے جڑیاں ارے نیامیاں سن تلوارا ایک کو ٹوٹ گئی ہے دوسری مصروفے جنگ نے ارے اس علاقے والے ہو بندی بہاؤ بھی دلوں کو میرے آقا دے چہرے جو مسکراہٹ آئی ہے میرے نبی نے غلام خالی نہیں جان دیتا حضرت اوکاشا حضور دے خیمے نہیں کھڑے نے میرے آقا دی نظر پہ اللہ دی قسم سے ایک لکڑ نہیں چھڑی تو حضور دی نظر پہ یہ نا کہ سرکار اپنے غلام ہونے نے اگلی لکڑ نہیں چھڑی اٹھا کے میں پیش کر حضرت اوکاشا نے لکڑ نہیں چھڑی اٹھا کے جو میرے نبی دی بارگاہ میں پیش کی دی نا اللہ اکبر کہ میرے آقا نے اس لکڑ دی چھڑی نو اپنے سجے ہاتھ نہ مس کیتا پایا خطرے محمد نے مس کر کے اپنے حکم کے اوکاشا اے محمد دی تلوار ایک اونچی والا اب سنو میں جو نقطہ ایک عرض کرنے لگا میرے آقا کے ہاتھ میں تھی چھڑی سیفی صاحب لیکن حضور پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی تلوار ہم سب نبیوں کے نوکر ہیں لیکن میرا یہ چیلنج ہے کوئی دنیا کا علامہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک
کسی نبی کا یہ انداز اور یہ دعویٰ دکھا دے کہ کسی نے لکڑ کی چھڑی ہاتھ میں پکڑ کر اسے تلوار کہا ہو، کسی نے نہیں کہا۔ ایک فقط حسین کا نام ہے جس نے اپنے نوکر سے کہا یہ محمد کی تلوار ہے، لے جاؤ، کافروں سے لڑو، ان کی لوہے کی ٹوٹ جائے گی، مصطفیٰ کی تلوار پھر بھی نہیں۔ احباب ذی وقار میں پتہ پیغام کیا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے علماء سے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، حضور نے کہہ دیا لوہے کی ٹوٹ جائے گی، محمد کی تلوار پھر بھی نہیں ٹوٹے گی۔ پیغام یہ لے کر آیا ہوں جس نبی کو اپنی چھڑی پہ اتنا ناز ہے، انہیں اپنی لڑی پہ کتنا ناز ہے۔ یہ پکھا رہن دیو، پکھا یہ تھے پانی ایسی بھی لا چھڑ دو کہ کہیں رہن دیو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سلینا دوست دن کیسی بزار میں فرقو تجھ رہا میں ڈیوٹی اپنی دیان گا جو بھی ان معاملہ ہے۔ ان بار کو تجھ سے تجریف سنو، ایک کوئی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آؤ میرے نبینا وفامت کرنے والی ہو، مولا حسین کی یاد منان والی ہو، میں جنہی ہوم تک محنت کی دیئے تُساں بڑے عدب را سنی ہو، سیدنا دے صداقت کر لینے، ارے نبی ارگامی خون رسول آلے نبی اولادی علی نے ابا بلی وقار میں پتہ پیغام کیا کیا ہوا۔ میرے نبی نے بڑے نازاں فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا کافرانیاں دوئدیاں تلواریں ٹوٹ جان گیاں پر مصطفیٰ کی تلوار پھر بھی نہیں ٹوٹے گی۔ انہاں جملیاں پر غور کرنا، جس نبی دیاں تھانہ لگن والی ارے چھڑی اتنی پاور فل لے، اس نبی کی گود بھی پلن والا حسین کی طرح پاور فل لے گا۔ میں آئیت پیغام لے کے آیا، ابا بلی وقار حسین کون ہے؟ حسین ابن علی، یہ میرے نبی دی لڑی نے، میرے نبی دی چھڑی نے، یہ میرے آقا دی لڑی نے۔ ارے لوگو حسین کیوں بینا جنہیں قدم میرے رسول دی چھاتی دے لگے نے، آقا حسین کیوں لینا جنہ میرے آقا دی موڑیاں دے سواریاں فرمائیاں نے، یہ میرا حسین کیوں بینا جنہیں لباتے میرے نبی نے لب رکھے نے۔ ابا بلی وقار شادی میں پیغام میرے نہ چاہنا ساڑھا حسین بے بس نہیں، ابا بلی وقار کائنات دیاں طاقتاں یہ دبا سے نہیں، کربلا بھی میرا گان والے حسین دی طاقت دے دبا سے نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ارے شمع رسالت دربانو میرے آقا نا وفامت نوالی ہو، پھر روحی لایا گیا ہے۔ اچھ میں چند حدیثاں بول کرنگا، جبریل میرے آقا دی بارگاہ بھی چاہنے ایدوں موجود کرے آجے، ارے جبریل آئے نے مشکات شیوی اندر میں پڑے ہے، حوالہ غردو میں میں ذمہ دارا، ارے صحب مشکات نے لکھیا ہے، جبریل میرے آقا دی بارگاہ بھی حاضر ہوئے، ارے شیشی ہے وہ دی اندر مٹی ہے، جبریل میرے آقا دی بارگاہ بھی حاضر ہوئے میں سونیاں مازاد قادر والیا، مازاد قادر والیا، مازاد قادر والیا، اے کربلا دی خاک چشتیوں نقشبندیوں مجھتیوں سور وردیوں ایتے دھیان کرے آجے آج کچھ ریاض دے بکڑ والیاں نے اس دستاستانی کربلانوں تاریخ نے لفظ دے دے کے ارے اہمیت ارے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آجی میں دھیان کرن لگا ماں ایک اتنی ارے اہم داستان ہے، ارے لوگوں ایک اتنی اہم داستان ہے کہ جبریل کربلا کی مٹی لے کے میرے رسول دے دروازے دے آگے اندرے سونیاں ایک کربلا کی خان کے انہوں کو رکھیا دے، ایک جنوں خون بن جائے وہ سمجھیا دے حسین کربلا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اور توجہ کرنا اتنی اہم داستان اور نمازاں پڑھن والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، جبریل یہ عرض کر کے واپس چلے گئے۔ میرے آقا نے حضرت ام سلمہ فرمایا ام سلمہ ایسی شکور رکھ لو، میرے آقا فرمان لگے ام سلمہ ادھر خون بن جائے وہ تو سمجھیا جے میرا حسین قتل ہو گیا ہے۔ مجھتبہ شادی میری آنکھا میرے آقا دی آنکھا نیچان سرگری ہو گئے، مصطفیٰ کریم فرمان دینے ان الحسین یقتل فی ارض کربلا، حضور نے فرمایا میرے حسین کو کربلا دے میدان میں ظلم دیا جانا ہے، ارے شہید کی دیا جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ
حسین میرے نبی دیا نگاہاں دے اندر کتنے قیمتی سن اے بھی میں ایک جھلک پیش کر جانا میرے آقا کدی اپنے بیٹے ابراہیم نو ارے بوسے دینے کدی ارے میرے آقا امام علی مقام نو چوم دینے ملک الموت آ گیا اسرائیل آ گیا نہ سونیا ماں ذات قادر والیا کدی اپنے شہزادے ابراہیم نو چوم دیو کدی علی دے بیٹے زہرا دے لحاظ دے بوسے لے دیو اسرائیل اندر کملی والیا رب نے میرے بھیجیا اے جڑے دونوں شہزادے نے ایک تواڈا بیٹا ایک علی دا بیٹا شادی اسرائیل آ کے اندر سونیا ماں ذات قادر والیا میں انہاں وچوں ایک نو میں لے کے جانا ماں دا جان پلانا لیکن سونیا مرضی تواڈی ہے پاویں اپنے پتر نو رکھ لو پاویں زہرا دے پتر نو رکھ لو ایسے لاکے والیو ارے منڈی بہت دین والیو ذرا غور کرنا غم حسین جرون والیو اسرائیل اندر یا رسول اللہ یہ تواڈا اختیار ہے مرضی تے اپنا پتر رکھ لو مرضی تے زہرا دا لال رکھ لو بابا جی میرے کریم نبی رو میں حضور دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے فرمایا اسرائیل میں اپنا پتر دیوا دے سکنا پر زہرا دا پتر نہیں دینا گا ابا بیٹی اللہ میرے نبی نے فرمایا میں اج اپنا بیٹا حسین سے وارنا میں اج اپنا بیٹا حسین سے وارنا وہ ہمیں حسین سے رون والے ہو اسی جس نبی جو دیاں اس کملی والے نے حسین دی اپنا سکا پتر بارے ہے ارے سکا بیٹا بارے ہے ایسے علاقے والے ہو کتنے خوش نصیب ہو جڑے ہمیں حسین جو روگے پیچھے محمدیاں علامات عمل کر رہے ہو اور یاد شبیر بھی کرپن والے ہو میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میں حسین دیواں میری دی زہرا پریشان ہو جائے گی دیاں پریشان ہو ماں پہ برداشت نہیں کر دے کوئی دیاں جگر دا ٹکڑا ہونیاں نے اللہ اکبر کبھی دسیا جس ہے میں کتو ہمت لے آواں حضور دے میں زہرا دے لال حسین دے اپنا سکا پتر پہ آوارنا اللہ اکبر کبیرہ کمال کوڑا ماحول ہے پھر وہ بھی بلا یاد کرنا جو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلا چون کے روئے نے پتہ کی فرمایا میں کیوں نہ رو